ازالہ و ہام 1891 میں جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لدھیانہ میں مقیم تھے، ازالہ و ہام کا مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا، جس کا ایک حصہ قول فصیح میں شائع بھی کرا دیا، جو مولوی محمد حسین بٹالوی کو بھی بھیجا گیا۔ ازالہ و ہام میں آپ نے قرآن مجید و احادیث صحیحہ سے مسئلہ وفات مسیح پر سیر کن بحث کی اور لفظ نزول و توفع اور رفع اور خروج دجال کی حقیقت بیان کی، اور نہایت قوی دلائل سے اپنا مسیر مسیح ابن مریم ہونا ثابت کیا۔ اور اس میں آپ نے بطور آخری وصیت اور ایک راز کی بات کے یہ بھی تحریر فرمایا، خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو، اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے۔ یہی ایک بحث ہے جس میں فتح یاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کی روئے زمین سے صف لپیٹ لو گے۔ کچھ حصہ چھوڑ کے آگے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارت شروع کرتے ہیں، اور دوسری تمام بحثیں ان کے ساتھ عبث ہیں، اور ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ اس ستون کو پاش پاش کرو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو ریزہ ریزہ کرے اور یورپ اور ایشیا میں توحید کی ہوا چلا دے۔ اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ ازالہ و ہام صفحہ 402 روحانی خزائن۔ لیکن علماء نے ازالہ و ہام کی تکمیل کا انتظار کیے بغیر بذریعہ تحریر و تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ان رسائل کو پڑھ کر اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اہل اسلام کی پبلک میں کہتا ہے کہ مسیح موعود جس کے قیامت سے پہلے آنے کی قرآن و حدیث میں خبر ہے، میں ہوں، اور حضرت مسیح ابن مریم نبی اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے مزید لکھا کہ اس صورت میں اشاعت السنہ کا خصوصیت کے ساتھ فرض ہے کہ وہ اس فتنہ کو روکے اور جملہ مضامین سابقہ کو چھوڑ کر بہمتاً اسی کے دعاوی کے رد کے درپے ہو، اس کے اصول باطلہ کا ابطال کرے اور اصول حقہ اسلامیہ کی حمایت عمل میں لاوے، اس کی موجودہ جماعت و جمعیت کو تتر بتر کرنے میں کوشش کرے، اور آئندہ مسلمانوں خصوصاً اہل حدیث کو جن کا یہ خادم ہے اس جماعت میں داخل ہونے سے بچاوے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے مزید لکھا، اشاعت السنہ کا ریویو براہین اس کو امکانی ولی و ملہم نہ بناتا تو وہ اپنے سابقہ الہامات مندرجہ براہین احمدیہ کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی نظروں میں بے اعتبار ہو جاتا۔ صرف اشاعت السنہ کے ریویو نے فرقہ اہل حدیث اور اپنے خریداروں کے خیال میں اس کے الہام و ولایت کا امکان جما رکھا تھا اور اس کو حامی اسلام بنا رکھا تھا۔ لہٰذا اسی اشاعت السنہ کا فرض اور اس کے ذمہ یہ قرض تھا کہ اس نے جیسا اس کو دعاوی قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چڑھایا تھا، ویسا ہی ان دعاوی جدیدہ کی نظر سے اس کو زمین پر گرا دے اور تلافی مافات عمل میں لاوے۔ جب تک یہ تلافی پوری نہ ہو لے تب تک بلا ضرورت شدید کسی دوسرے مضمون سے تعرض نہ کرے۔ رسالہ اشاعت السنہ جلد 13 صفحہ 3 و 4۔ اور مولوی عبدالرحمن صوفی صافی نے جیسا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے خلاف الہامات سنا کر، یہ عبارت مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی ہے، خاکسار کو یہ فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے مقابلہ میں تیرے قائم رہنے کی بابت خدا تعالیٰ سے بطور استخارہ دعا کی تھی۔ اس کے جواب میں مجھے یہ الہام ہوا ہے، لکل فرعون موسیٰ، یعنی ہر فرعون را موسیٰ، لہٰذا آپ اس مقابلہ کے لیے قائم اور مستعد رہیں۔ ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ وہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اس پر قائم اور مستقیم رکھیں۔ اشاعت السنہ جلد 13 صفحہ 25 حاشیہ 1۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی سے جیسا کہ اشاعت السنہ جلد 13 کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، پہلے حضرت مولانا حکیم نور الدین سے امور مندرجہ فتح اسلام و توضیح مرام سے متعلق تمہیدی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو اس وقت لدھیانہ میں مقیم اور ازالہ و ہام تحریر فرما رہے تھے مباحثہ سے متعلق خط و کتابت شروع ہو گئی، اور اسی طرح دوسرے علماء نے بھی تحریر و تقریر کے ذریعے زہر اگلنا شروع کیا، اور شہاب ثاقب بر مسیح کاذب اور مثنوی رومی کی حکایت شغال قادیانی کے حسب حال، ماں حکایت بوم و شیر اور سی حرفی 14ویں صدی دا جھوٹا مسیح وغیرہ نہایت دل آزار کتابیں ان کی طرف سے شائع کی گئیں، اور شہر لدھیانہ میں تو مخالفت کا ایک طوفان برپا تھا۔ مختلف محلہ جات میں آپ کے خلاف لیکچر کرائے گئے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی زندگی ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ قرار دینے اور مسیح موعود کے دعوی پر آپ کی اور آپ کے متبعین کی اعلانیہ تکفیر کی گئی، اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ایک استفتاء مرتب کیا جس میں مذکورہ بالا تینوں رسالوں کی عبارات قطع برید کر کے پیش کیں، اور اگست 1891 میں ایک لمبا سفر اختیار کر کے مختلف علماء و فضلاء ہندوستان و پنجاب کا فتویٰ حاصل کیا۔ اس فتوے میں آپ کے متعلق عربی اور اردو زبان میں جو الفاظ تکفیر و تفسیق کے لیے مل سکتے تھے استعمال کیے گئے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ و احام میں اپنے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا، اے میرے دوستو جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو، خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو، اور ایک ابتلا کا وقت تم پر ہے، اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے۔ ہر ایک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ، اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے، اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، اور ہر ایک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ وہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے، اور کچھ آسمانی اطلاع بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ۔ سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو، یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو، یا گالی کے مقابل پر گالی دو، کیونکہ اگر تم نے یہی راہیں اختیار کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے پر دو لعنتیں جمع کر لو، ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی۔ اس کے بعد کچھ عبارت چھوڑی گئی ہے، پھر فرمایا خدا بڑی دولت ہے، اس کے پانے کے لیے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بڑی مراد ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے جانیں فدا کرو۔ یہاں مسیح علیہ السلام کی عبارت ختم ہوتی ہے۔ مباحثات، تقریروں اور تحریروں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے متعلق جو اعتراضات یا سوالات کیے گئے ان کے جوابات حضور نے ازالہ و احام میں دیے۔ فتاوی تکفیر کے متعلق آپ نے فرمایا، میری روزانہ زندگی کا آرام اسی میں ہے کہ میں اسی کام میں لگا رہوں، بلکہ میں اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا کہ میں اس کا اور اس کے رسول کا اور اس کی کلام کا جلال ظاہر کروں۔ مجھے کسی کی تکفیر کا اندیشہ نہیں اور نہ کچھ پرواہ، میرے لیے یہ بس ہے کہ وہ راضی ہو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہاں، میں اس میں لذت دیکھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے مجھ پر ظاہر کیا وہ میں سب لوگوں پر ظاہر کروں، اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ جو کچھ مجھے دیا گیا وہ دوسروں کو بھی دوں، اور دعوت مولا میں ان سب کو شریک کر لوں جو ازل سے بلائے گئے ہیں۔ میں اس مطلب کے پورا کرنے کے لیے قریباً سب کچھ کرنے کے لیے مستعد ہوں، اور جہاں فشانی کے لیے راہ پر کھڑا ہوں۔ پھر کچھ عبارت چھوڑی گئی ہے، پھر فرماتے ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا اور میرے تمام ارادے اور امیدیں پوری کر دے گا۔ ازالہ و احام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 519-520۔ اب آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ازالہ و احام حصہ اول پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بار اول کا ٹائٹل دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے ازالہ و احام۔ اس کے اوپر حضور کا الہام دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ ازالہ و احام کے نیچے لکھا ہے فیہ باس شدید و منافع للناس، الحمد والمنت کے بماہ مبارک ذی الحجہ 1308 ہجری کتاب جامع معارف قرآنی و شارح اسرار کلام ربانی از تالیفات مرسل یزدانی و معمور رحمانی حضرت جناب میرزا غلام احمد صاحب قادیانی با اہتمام و صحیح شیخ نور احمد مالک مطبع ریاض ہند مطبوع گردید۔ اے شک کرنے والو، آسمانی فیصلے کی طرف آ جاؤ۔ اے بزرگو، اے مولویو، اے قوم کے منتخب لوگو، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولے، غیظ اور غضب میں آ کر حد سے مت بڑھو۔ میری اس کتاب کے دونوں حصوں کو غور سے پڑھو کہ ان میں نور اور ہدایت ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زبانوں کو تکفیر سے تھام لو۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واتقوا اللہ ولا تقولوا لست مسلما واتقوا الملک الذی الیہ ترجعون۔ اور اگر اب بھی اس کتاب کے پڑھنے کے بعد شک ہے تو آؤ آزما لو خدا کس کے ساتھ ہے۔ اے میرے مخالف الرائے مولویوں اور صوفیوں اور سجادہ نشینوں جو مکفر اور مکذب ہو، مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ مل جل کر یا ایک ایک آپ میں سے ان آسمانی نشانوں میں میرا مقابلہ کرنا چاہیں جو اولیاء الرحمن کے لازم حال ہوا کرتے ہیں، تو خدا تعالیٰ تمہیں شرمندہ کرے گا اور تمہارے پردوں کو پھاڑ دے گا، اور اس وقت تم دیکھو گے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے کہ اس آزمائش کے لیے میدان میں آوے اور عام اعلان اخباروں کے ذریعے سے دے کر ان تعلقات قبولیت میں جو میرا رب میرے ساتھ رکھتا ہے اپنے تعلقات کا موازنہ کرے؟ یاد رکھو کہ خدا صادقوں کا مددگار ہے، وہ اسی کی مدد کرے گا جس کو وہ سچا جانتا ہے۔ چالاکیوں سے باز آ جاؤ کہ وہ نزدیک ہے۔ کیا تم اس سے لڑو گے؟ کیا کوئی متکبرانہ اچھلنے سے در حقیقت اونچا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف زبان کی تیزیوں سے سچائی کو کاٹ دو گے؟ اس ذات سے ڈرو جس کا غضب سب غضبوں سے بڑھ کر ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما فان لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ الناس سے خاکسار غلام احمد قادیانی، عزل دھیانہ، محلہ اقبال گنج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والسلام علی قوم موجین سیمان علی امام الاصفیاء و سید الانبیاء محمد المصطفیٰ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم ارزقنا انوار الطبائع و آتنا ضوءہ بجمیع انواعہ برحمتک علیہ و اشیائہ۔ اس سوال کا جواب کہ حضرت مسیح بن مریم نے مردوں کو زندہ کیا اور اندھوں کو آنکھیں بخشیں، بہروں کے کان کھولے، ان تمام معجزات میں سے مسیح نے کیا دکھایا؟ اس جگہ اول تو یہ جواب کافی ہے کہ جس مسیح کے مسلمان لوگ منتظر ہیں اس کی نسبت ہرگز احادیث میں یہ نہیں لکھا کہ اس کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوں گے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس کے دم سے زندے مریں گے۔ علاوہ اس کے خدا تعالیٰ نے اسی غرض سے اس عاجز کو بھیجا ہے کہ تا روحانی طور پر مردے زندہ کیے جائیں، بہروں کے کان کھولے جائیں اور مجروموں کو صاف کیا جائے، اور وہ جو قبروں میں ہیں باہر نکالے جائیں۔ اور نیز یہ بھی وجہ مماثلت ہے کہ جیسے مسیح بن مریم نے انجیل میں توریت کا صحیح خلاصہ اور مغز اصلی پیش کیا تھا، اسی کام کے لیے یہ عاجز معمور ہے تا غافلوں کے سمجھانے کے لیے قرآن شریف کی اصلی تعلیم پیش کی جائے۔ مسیح صرف اسی کام کے لیے آیا تھا کہ توریت کے احکام شد و مد کے ساتھ ظاہر کرے، ایسا ہی یہ عاجز بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا قرآن شریف کے احکام بوضاحت بیان کر دے وے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مسیح موسیٰ کو دیا گیا تھا اور یہ مسیح موسیٰ کو عطا کیا گیا، سو یہ تمام مشابہت تو ثابت ہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی، تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو تم مقابلہ کے لیے جلدی نہ کرو اور دیدہ و دانستہ اس الزام کے نیچے اپنے تئیں داخل نہ کرو جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بدظنی اور بدگمانی میں حد سے زیادہ مت بڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی باتوں سے پکڑے جاؤ اور پھر اس دکھ کے مقام میں تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ما لنا لا نری رجالا کنا نعدہم من الاشرار۔ آنا دانائی و ود کز ناشکی بائی نفس خویشتن را زودتر بر ضد و انکار آورد، صبر باید طالب حق را کہ تخمن در جہاں ہرچہ پنہاں خاصیت دارد ہما بار آورد، اندک نور فراست بایدیں جا مرد را تا صداقت خویشتن را خود با اظہار آورد، صادقاں را صدق پنہانی نمی ماند نہاں نور پنہاں ور جبین مرد انوار آورد، ہر کے از دست کسے خردست کا ساتھ وصال
ہر زمان رویش سرور واصل یارا ورد۔ اے مسلمانوں، اگر تم سچے دل سے حضرت خداوند تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور نصرت الہی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا، اور یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبہ نے اس کی بنا ڈالی، بلکہ یہ وہی صبح صادق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے بڑی ضرورت کے وقت تمہیں یاد کیا، قریب تھا کہ تم کسی مہلک گڑھے میں جا پڑتے، مگر اس کے باشفقت ہاتھ نے جلدی سے تمہیں اٹھا لیا۔ تو شکر کرو اور خوشی سے اچھلو جو آج تمہاری زندگی کا دن آ گیا۔ خدا تعالیٰ اپنے دین کے باغ کو جس کی راست بازوں کے خونوں سے آپ پاشی ہوئی تھی کبھی ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ غیر قوموں کے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک پرانے قصوں کا ذخیرہ ہو جس میں موجودہ برکت کچھ بھی نہ ہو۔ وہ ظلمت کے کامل غلبہ کے وقت اپنی طرف سے نور پہنچاتا ہے۔ کیا اندھیری رات کے بعد نئے چاند کی چڑھنے کی انتظار نہیں ہوتی؟ کیا تم سلخ کی رات کو جو ظلمت کی آخری رات ہے دیکھ کر حکم نہیں کرتے کہ کل نیا چاند نکلنے والا ہے؟ افسوس کہ تم اس دنیا کے ظاہری قانون قدرت کو تو خوب سمجھتے ہو، مگر اس روحانی قانون فطرت سے کہ اسی کا ہم شکل ہے بکلی بے خبر ہو۔ اے نفسانی مولویو اور خشک زاہدو، تم پر افسوس کہ تم آسمانی دروازوں کا کھلنا چاہتے ہی نہیں بلکہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ بند ہی رہیں، اور تم پیر مغاں بنے رہو۔ اپنے دلوں میں نظر ڈالو اور اپنے اندر کو ٹٹولو۔ کیا تمہاری زندگی دنیا پرستی سے منزہ ہے؟ کیا تمہارے دلوں پر وہ زنگار نہیں جس کی وجہ سے تم ایک تاریکی میں پڑے ہو؟ کیا تم ان فقیہوں اور فریسیوں سے کچھ کم ہو جو حضرت مسیح کے وقت میں دن رات نفس پرستی میں لگے ہوئے تھے؟ پھر کیا یہ سچ نہیں کہ تم مسیح مسیح کے لیے مسیحی مشابہت کا ایک گونا سامان اپنے ہاتھ سے ہی پیش کر رہے ہو تا خدا تعالیٰ کی حجت ہر یک طور سے تم پر وارد ہو؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایک کافر کا مومن ہو جانا تمہارے ایمان لانے سے زیادہ تر آسان ہے۔ بہت سے لوگ مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور اس خانے نعمت سے حصہ لیں گے، لیکن تم اسی زنگ کی حالت میں ہی مرو گے۔ کاش تم نے کچھ سوچا ہوتا۔ اور مشابہت کے لیے مسیح کی پہلی زندگی کے معجزات جو طلب کیے جاتے ہیں، اس بارے میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ احیاء جسمانی کچھ چیز نہیں، احیاء روحانی کے لیے یہ عاجز آیا ہے، اور اس کا ظہور ہوگا ماں سوائے اس کے اگر مسیح کے اصلی کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتراء کے طور پر یا غلط فہمی کی وجہ سے گھڑے گئے ہیں، تو کوئی عجوبہ نظر نہیں آتا، بلکہ مسیح کے معجزات اور پیش گوئیوں پر جس قدر اعتراض اور شکوک پیدا ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کسی اور نبی کے خارق یا پیش خبریوں میں کبھی ایسے شبہات پیدا ہوئے ہوں۔ کیا تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق دور نہیں کرتا؟ اور پیش گوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ تر ابتر ہے۔ کیا یہ بھی کچھ پیش گوئیاں ہیں کہ زلزلے آئیں گے، مری پڑے گی، لڑائیاں ہوں گی، قحط پڑیں گے؟ اور اس سے زیادہ تر قابل افسوس یہ امر ہے کہ جس قدر حضرت مسیح کی پیش گوئیاں غلط نکلیں اس قدر صحیح نہیں نکل سکیں۔ انہوں نے یہودا اسکریوتی کو بہشت کے 12 تختوں میں سے ایک تخت دیا تھا جس سے آخر وہ محروم رہ گیا، اور پطرس کو نہ صرف تخت بلکہ آسمان کی کنجیاں بھی دے دی تھیں، اور بہشت کے دروازے کسی پر بند ہونے یا کھلنے اسی کے اختیار میں رکھے تھے۔ مگر پطرس جس آخری کلمہ کے ساتھ حضرت مسیح سے الوداع ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے مسیح کے روبرو مسیح پر لعنت بھیج کر اور قسم کھا کر کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ ایسی ہی اور بھی بہت سی پیش گوئیاں ہیں جو صحیح نہیں نکلیں، مگر یہ بات الزام کے لائق نہیں، کیونکہ امور اخباریہ کشفیہ میں اجتہادی غلطی انبیاء سے بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی بعض پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں امید باندھ لی تھی۔ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں اوروں سے زیادہ غلط نکلیں، مگر یہ غلطی نفس الہام میں نہیں بلکہ سمجھ اور اجتہاد کی غلطی ہے، کیونکہ انسان تھے اور انسان کی رائے خطا اور ثواب دونوں کی طرف جا سکتی ہے، اس لیے اجتہادی طور پر یہ لغزشیں پیش آ گئیں۔ اس مقام میں زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ حضرت مسیح معجزہ نمائی سے صاف انکار کر کے کہتے ہیں کہ میں ہرگز کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتا، مگر پھر بھی عوام الناس ایک انبار معجزات کا ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ وہ تو کھلے کھلے انکار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہیرودیس کے سامنے
حضرت مسیح جب پیش کیے گئے تو ہیرودیس مسیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے اس کی کوئی کرامت دیکھنے کی امید تھی۔ پر ہیرودیس نے ہر چند اس بارے میں مسیح سے بہت درخواست کی، لیکن اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب ہیرودیس اپنے تمام مصاحبوں کے سمیت اس سے بے اعتقاد ہو گیا اور اسے ناچیز ٹھہرایا۔ دیکھو لوقا باب 22۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ اگر حضرت مسیح میں اقتداری طور پر، جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے، معجزہ نمائی کی قوت ہوتی، تو ضرور حضرت مسیح ہیرودیس کو، جو ایک خوش اعتقاد آدمی اور ان کے وطن کا بادشاہ تھا، کوئی معجزہ دکھاتے، مگر وہ کچھ بھی دکھا نہ سکے۔ بلکہ ایک مرتبہ فقیہوں اور فریسیوں نے، جن کی کیسر کی گورنمنٹ میں بڑی عزت تھی، حضرت مسیح سے معجزہ مانگا، تو حضرت مسیح نے انہیں مخاطب کر کے پراشتعال اور پرغضب الفاظ سے فرمایا کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں۔ اس جگہ حضور نے حاشیہ میں ایک نوٹ دیا ہے، فرماتے ہیں اس جگہ حضرت مسیح کی تہذیب اور اخلاقی حالت پر ایک سخت اعتراض وارد ہوتا ہے، کیونکہ متی باب 23 آیت 2 میں وہ فرماتے ہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بڑے بزرگ ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ لوگ یہودیوں کے مقتدا کہلاتے تھے اور قیصر کے دربار میں بڑی عزت کے ساتھ خاص رئیسوں میں بٹھائے جاتے تھے۔ پھر باوجود ان سب باتوں کے، انہی فقیہوں اور فریسیوں کو مخاطب کر کے حضرت مسیح نے نہایت غیر مہذب الفاظ استعمال کیے۔ بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ ان یہودیوں کے معزز بزرگوں نے نہایت نرم اور مؤدبانہ الفاظ سے سراسر انکساری کے طور پر حضرت مسیح کی خدمت میں یوں عرض کی کہ اے استاد، ہم تم سے ایک نشان دینا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح نے انہیں مخاطب کر کے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ وہ ان معزز بزرگوں کو ہمیشہ دشنام دہی کے طور پر یاد کرتے رہے۔ کبھی انہیں کہا اے سانپو، اے سانپ کے بچوں، دیکھو متی باب 23 آیت 33۔ کبھی انہیں کہا اندھے، دیکھو متی باب 15 آیت 14۔ کبھی انہیں کہا اے ریاکارو، دیکھو متی باب 23 آیت 13۔ کبھی انہیں نہایت فحش کلمات سے یہ کہا کہ کنجریاں تم سے پہلے خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل ہوتی ہیں، اور کبھی ان کا نام سور اور کتا رکھا، دیکھو متی باب 21 آیت 31۔ اور کبھی انہیں احمق کہا، دیکھو متی باب 23 آیت 17۔ کبھی انہیں کہا کہ تم جہنمی ہو، دیکھو متی باب 23 آیت 16۔ حالانکہ آپ ہی حلم اور خلق کی نصیحت دیتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ اس اعتراض کا جواب ان متائن کے جواب میں دیا جائے گا جو تہذیب کے بارے میں بعض خوش فہم آدمیوں نے اس عاجز کی نسبت کیے ہیں۔ اب دوبارہ ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوائے کوئی نشان انہیں دکھایا نہیں جائے گا، دیکھو متی باب 12 آیت 39۔ اور حضرت مسیح نے یونس نبی کے نشان کی طرف جو اشارہ فرمایا، تو اس سے حضرت مسیح کا یہ مطلب تھا کہ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں ہلاک نہیں ہوا، بلکہ زندہ رہا اور زندہ نکل آیا۔ ایسا ہی میں بھی صلیب پر نہیں مروں گا اور نہ قبر میں مردہ داخل ہوں گا۔ ہم اور ہمارے نکتہ چین۔ بعض صاحبوں نے نکتہ چینی کے طور پر اس عاجز کی عیب شماری کی ہے، اور اگرچہ انسان عیب سے خالی نہیں، اور حضرت مسیح کا یہ کہنا سچ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، نیک ایک ہی ہے یعنی خدا، لیکن چونکہ ایسی نکتہ چینیاں دینی کارروائیوں پر بد اثر ڈالتی ہیں اور حق کے طالبوں کو رجوع لانے سے روکتی ہیں، اس لیے برعایت اختصار بعض نکتہ چینیوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ پہلی نکتہ چینی ساجز کی نسبت یہ کی گئی ہے کہ اپنی تالیفات میں مخالفین کی نسبت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، جن سے مشتعل ہو کر مخالفین نے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم کی بے ادبی کی اور پردشنام تالیفات شائع کر دیں۔ قرآن شریف میں صریح حکم وارد ہے کہ مخالفین کے معبودوں کو سب اور شتم سے یاد مت کرو، تا وہ بھی بے سمجھی اور کینہ سے خدا تعالیٰ کی نسبت سب و شتم کے ساتھ زبان نہ کھولیں۔ لیکن اس جگہ برخلاف طریق معموریہ کے سب و شتم سے کام لیا گیا۔ اما الجواب، بس واضح ہو کہ اس نکتہ چینی میں معترض صاحب نے وہ الفاظ بیان نہیں فرمائے جو اس عاجز نے بزوم ان کے اپنی تالیفات میں استعمال کیے ہیں، اور در حقیقت سب و شتم میں داخل ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے
میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے۔ بڑے دھوکے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے، بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو، محض اس کی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے، دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے، اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض بوجہ اس کے مرارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں، تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پر ہے، کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بت پرستوں کی حقارت اور ان کے بارے میں لعنت ملامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں، یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے سننے سے بت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں، بلکہ بلا شبہ ان الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی۔ کیا خدائے تعالیٰ کا کفار مکہ کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم معترض کے من گھڑت قاعدہ کے موافق گالی میں داخل نہیں ہے؟ کیا خدائے تعالیٰ کا قرآن شریف میں کفار کو شر البریہ قرار دینا اور تمام رذیل اور پلید مخلوقات سے انہیں بدتر ظاہر کرنا یہ معترض کے خیال کے روح سے دشنام دہی میں داخل نہیں ہوگا؟ کیا خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں وغلظ علیہم نہیں فرمایا؟ کیا مومنوں کی علامات میں اشداء علی الکفار نہیں رکھا گیا؟ کیا حضرت مسیح کا یہودیوں کے معزز فقیہوں اور فریسیوں کو سور اور کتے کے نام سے پکارنا اور گلیل کے عالی مرتبہ فرما روا ہیرودیس کا لومڑی نام رکھنا اور معزز سردار کاہنوں اور فقیہوں کو کنجری کے ساتھ مثال دینا اور یہودیوں کے بزرگ مقتداؤں کو جو قیصری گورنمنٹ میں اعلیٰ درجہ کے عزت دار اور قیصری درباروں میں کرسی نشین تھے، انکری اور نہایت دل آزار اور خلاف تہذیب لفظوں سے یاد کرنا کہ تم حرام زادے ہو، حرام کار ہو، شریر ہو، بدذات ہو، بے ایمان ہو، احمق ہو، ریاکار ہو، شیطان ہو، جہنمی ہو، تم سانپ ہو، سانپوں کے بچے ہو، کیا یہ سب الفاظ معترض کی رائے کے موافق فاش اور گندی گالیاں نہیں ہیں؟ اس سے ظاہر ہے کہ معترض کا اعتراض نہ صرف مجھ پر اور میری کتابوں پر بلکہ در حقیقت معترض نے خدائے تعالیٰ کی ساری کتابوں پر اور سارے رسولوں پر نہایت درجہ کے جلے سڑے دل کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ انجیل پر سب سے زیادہ ہے کیونکہ حضرت مسیح کی سخت زبانی تمام نبیوں سے بڑی ہوئی ہے، اور انجیل سے ثابت ہے کہ اس سخت کلامی کی وجہ سے کئی مرتبہ یہودیوں نے حضرت مسیح کے مارنے کے لیے پتھر اٹھائے، اور سردار کاہن کی بے ادبی سے حضرت مسیح نے اپنے منہ پر تماچے بھی کھائے، اور جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، سو انہوں نے زبان کی تلوار ایسی چلائی کہ کسی نبی کے کلام میں ایسے سخت اور آزار الفاظ نہیں جیسے انجیل میں ہیں۔ اس زبان کی تلوار چلنے سے آخر مسیح کو کیا کچھ آزار اٹھانے پڑے، ایسا ہی حضرت یحییٰ نے بھی یہودیوں کے فقیہوں اور بزرگوں کو سانپوں کے بچے کہہ کر ان کی شرارتوں اور کارسازیوں سے اپنا سر کٹوایا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ مقدس لوگ پرلے درجہ کے غیر مہذب تھے؟ کیا زمانہ حال کی موجودہ تہذیب کی ان کو بو بھی نہیں پہنچی تھی؟ اس سوال کا جواب ہمارے سید و مولا مادر و پدرم برو فداباد حضرت ختم المرسلین سید الاولین والآخرین پہلے سے دے چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ آیتیں اتریں کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، اصفہاں ہیں اور ذریت شیطان ہیں اور ان کے معبود وقود النار اور حسب جہنم ہیں، تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تو نے ان کے عقل بندوں کو سفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام حزم جہنم اور وقود النار رکھا، اور عام طور پر ان سب کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا، یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے،
اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا، بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں، بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اسی راہ میں مرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں، بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے اور چہرہ پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ میں تیری اس اعلیٰ حالت سے بے خبر تھا، تو اور ہی رنگ میں اور ہی شان میں ہے، جا اپنے کام میں لگا رہے، جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، یہ سب مضمون ابو طالب کے قصے کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے، مگر یہ تمام عبارت الہامی ہے جو خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل کی۔ صرف کوئی فکرہ تشریح کے لیے اس عاجز کی طرف سے ہے۔ اس الہامی عبارت سے ابو طالب کی ہمدردی اور دلسوزی ظاہر ہے، لیکن بکمال یقین یہ بات ثابت ہے کہ یہ ہمدردی پیچھے سے انوار نبوت و آثار استقامت دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حصہ عمر کا جو 40 برس ہے بے کسی اور پریشانی اور یتیمی میں بسر کیا تھا۔ کسی خویش یا قریب نے اس زمانہ میں تنہائی میں کوئی حق خویشی اور قرابت کا ادا نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ روحانی بادشاہ اپنی صغر سنی کی حالت میں لاوارث بچوں کی طرح بعض بیابان نشین اور خانہ بدوش عورتوں کے حوالے کیا گیا، اور اسی بے کسی اور غریبی کی حالت میں اس سید الانام نے شیر خارگی کے دن پورے کیے، اور جب کچھ سن تمیز پہنچا تو یتیم اور بے کس بچوں کی طرح جن کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ان بیابان نشین لوگوں نے بکریاں چرانے کی خدمت اس مختوم العالمین کے سپرد کی، اور اس تنگی کے دنوں میں بجز ادنا قسم کے اناجوں یا بکریوں کے دودھ کی اور کوئی غذا نہ تھی۔ جب سن بلوغ پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے لیے کسی چچا وغیرہ نے باوجود حضرت کے اول درجہ کے حسن و جمال کے کچھ فکر نہیں کی، بلکہ 25 برس کی عمر ہونے پر اتفاقی طور پر محض خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مکہ کی رئیسہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے پسند کر کے آپ سے شادی کر لی۔ یہ نہایت تعجب کا مقام ہے کہ جس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس جیسے موجود تھے، اور بالخصوص ابو طالب رئیس مکہ اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے، اور دنیاوی جاہ و حشمت و دولت و مقدرت بہت کچھ رکھتے تھے، مگر باوجود ان لوگوں کی ایسی امیرانہ حالت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام بڑی مصیبت اور فاقہ کشی اور بے سامانی سے گزرے، یہاں تک کہ جنگلی لوگوں کی بکریاں چرانے تک نوبت پہنچی، اور اس دردناک حالت کو دیکھ کر کسی کے آنسو جاری نہیں ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شباب پہنچنے کے وقت کسی چچا کو خیال تک نہیں آیا کہ آخر ہم بھی تو باپ کی طرح ہیں، شادی وغیرہ امور ضروریہ کے لیے کچھ فکر کریں، حالانکہ ان کے گھر میں اور ان کے دوسرے اقارب میں بھی لڑکیاں تھیں۔ سو اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر سرد مہری ان لوگوں سے کیوں ظہور میں آئی؟ اس کا واقعی جواب یہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک لڑکا یتیم ہے، جس کا باپ نہ ماں ہے، بے سامان ہے، جس کے پاس کسی قسم کی جمعیت نہیں، نادار ہے، جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں، ایسے مصیبت زدہ کی ہمدردی سے فائدہ ہی کیا ہے؟ اور اس کو اپنا داماد بنانا تو گویا اپنی لڑکی کو تباہی میں ڈالنا ہے، مگر اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ ایک شہزادہ اور روحانی بادشاہوں کا سردار ہے، جس کو دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں دی جائیں گی۔ دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اب حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے اعتراض کا خود اپنی زبان مبارک سے جواب دیا، در حقیقت وہی جواب ہر ایک معترض کے ساکت کرنے کے لیے کافی و وافی ہے، کیونکہ دشنام دہی اور چیز ہے اور بیان واقعہ کا گو وہ کیسا ہی تلخ اور سخت ہو دوسری شے ہے۔ ہر ایک محقق
اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ سچی بات کو پورے طور پر مخالف گمگشتہ کے کانوں تک پہنچا دے گے۔ پھر اگر وہ سچ کو سن کر افروختہ ہو تو ہوا کرے۔ ہمارے علماء جو اس جگہ لا تصبو کی آیت پیش کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ اس آیت کو ہمارے مقصد اور مدعا سے کیا تعلق ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو صرف دشنامدہی سے منع فرمایا گیا ہے، نہ یہ کہ اظہار حق سے روکا گیا ہو۔ اور اگر نادان مخالف حق کی مرارت اور تلخی کو دیکھ کر دشنامدہی کی صورت میں اس کو سمجھ لے وے اور پھر مشتعل ہو کر گالیاں دینی شروع کرے تو کیا اس سے امر معروف کا دروازہ بند کر دینا چاہیے؟ کیا اس قسم کی گالیاں پہلے کفار نے کبھی نہیں دیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تائید کے لیے صرف الفاظ سخت ہی استعمال نہیں فرمائے، بلکہ بت پرستوں کے ان بتوں کو جو ان کی نظر میں خدائی کا منصب رکھتے تھے اپنے ہاتھ سے توڑا بھی ہے۔ اسلام نے مداہنہ کو کب جائز رکھا اور ایسا حکم قرآن شریف کے کس مقام میں موجود ہے؟ بلکہ اللہ جل شانہ مداہنہ کی ممانعت میں صاف فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے باپوں یا اپنی ماؤں کے ساتھ بھی ان کی کفر کی حالت میں مداہنہ کا برتاؤ کریں وہ بھی ان جیسے ہی بے ایمان ہیں۔ اور کفار مکہ کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے ودو لو تدھنو فیدھنون، یعنی اس بات کو کفار مکہ دوست رکھتے ہیں کہ اگر تو حق پوشی کی راہ سے نرمی اختیار کرے تو وہ بھی تیرے دین میں ہاں میں ہاں ملا دیا کرے، مگر ایسا ہاں میں ہاں ملانا خدا تعالیٰ کو منظور نہیں۔ غرض آیت قرآنی جو معترض نے پیش کی ہے وہ اگر کسی بات پر دلالت کرتی ہے تو صرف اسی بات پر کہ معترض کو کلام الہی کے سمجھنے کی مس تک نہیں خیال کرتا کہ اگر یہ آیت ہر ایک طور کی سخت زبانی سے متعلق سمجھی جائے تو پھر امر معروف اور نہی منکر کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے، اور نیز اس صورت میں خدا تعالیٰ کا کلام دو متناقض امروں کا جامع ماننا پڑے گا، یعنی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اول تو اس نے ہر ایک طور کی سخت کلامی سے منع فرمایا اور ہر ایک محل میں کفار کا دل خوش رکھنے کے لیے تاکید کی، اور پھر آپ ہی اپنے قول کے مخالف کارروائی شروع کر دی اور ہر ایک قسم کی گالیاں منکروں کو سنائیں، بلکہ گالیاں دینے کے لیے تاکید کی۔ سو جاننا چاہیے کہ جن مولویوں نے ایسا خیال کیا ہے کہ گویا عام طور پر ہر ایک سخت کلامی سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے، یہ ان کی اپنی سمجھ کا ہی قصور ہے، ورنہ وہ تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لیے ضروری ہیں اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں وہ ہر ایک مخالف کو صاف صاف سنا دینا نہ صرف جائز بلکہ واجبات وقت سے ہے، نہ مداہنہ کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ایسی سخت تبلیغ کے وقت میں کسی لائن کی لعنت اور کسی لائم کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرے۔ کیا معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس قدر مشرکین کا کینہ ترقی کر گیا تھا اس کا اصل باعث وہ سخت الفاظ ہی تھے جو ان نادانوں نے دشنامدہی کی صورت پر سمجھ لیے تھے، جن کی وجہ سے آخر لسان سے سنان تک نوبت پہنچی، ورنہ اول حال تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے، بلکہ کمال اعتقاد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کرتے تھے کہ اشق محمد علی ربہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں، جیسے آج کل کے ہندو لوگ بھی کسی گوشہ نشین فقیر کو ہرگز برا نہیں کہتے بلکہ نظر نیازیں دیتے ہیں۔ اس جگہ مجھے نہایت افسوس اور غمگین دل کے ساتھ اس بات کے ظاہر کرنے کی بھی حاجت پڑی ہے کہ یہ اعتراض جو مجھ پر کیا گیا ہے یہ صرف عوام الناس کی طرف سے ہی نہیں بلکہ میں نے سنا ہے کہ بانی مبانی اس اعتراض کے بعض علماء بھی ہیں، سو میں ان کی شان میں یہ تو ظن نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن شریف اور کتب سابقہ سے بے خبر ہیں اور نہ کسی طور سے جائز ظن ہے۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے قرآن شریف جس آواز بلند سے سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے ایک غائب درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانہ حال کے مہذبین کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک سخت گالی ہے، لیکن قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر ان پر لعنت بھیجتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا۔ الجز نمبر 2 سورہ بقرہ، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، الجز نمبر 2۔ ایسا ہی ظاہر ہے کہ کسی انسان کو حیوان کہنا بھی ایک قسم کی گالی ہے، لیکن قرآن شریف نہ صرف حیوان بلکہ کفار اور منکرین کو دنیا کے تمام حیوانات سے بدتر قرار دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا،
ایسا ہی ظاہر ہے کہ کسی خاص آدمی کا نام لے کر یا اشارہ کے طور پر اس کو نشانہ بنا کر گالی دینا زمانہ حال کی تہذیب کے برخلاف ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض کا نام ابو لہب اور بعض کا نام کلب اور خنزیر کہا، اور ابو جہل تو خود مشہور ہے۔ ایسا ہی ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت درجہ کے سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کیے ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاءٍ بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلک زنیم سنسمہ علی الخرطوم۔ دیکھو سورہ القلم الجزء نمبر 29۔ یعنی تو ان مکذبوں کے کہنے پر مت چل جو بدل اس بات کے آرزومند ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا مت کہو اور ہمارے مذہب کی حجب مت کرو، تو پھر ہم بھی تمہارے مذہب کی نسبت ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے۔ ان کی چرب زبانی کا خیال مت کرو۔ یہ شخص جو مداہنہ کا خاص کار ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا اور ضعیف الرائے اور ذلیل آدمی ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور سخن چینی سے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والا اور نیکی کی راہوں سے روکنے والا، زناکار اور معین ہمہ نہایت درجہ کا بدخلق، اور ان سب عیبوں کے بعد ولد الزنا بھی ہے۔ ان قریب ہم اس کے ناک پر جو سور کی طرح بہت لمبا ہو گیا ہے داغ لگا دیں گے۔ یعنی ناک سے مراد رسوم اور ننگ و ناموس کی پابندی ہے جو حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اے خدائے قادر مطلق، ہماری قوم کے بعض لمبی ناک والوں کی ناک پر بھی اس طرح رکھ۔ اب کیوں حضرت مولوی صاحب، کیا آپ کے نزدیک ان جامع لفظوں سے کوئی گالی باہر رہ گئی ہے؟ اور اس جگہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے نرمی اختیار کر کے چاہا کہ ہم سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے، اس کے جواب میں اس کے تمام پردے کھولے گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین سے مداہنہ کی امید مت رکھو۔ حضور فرماتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل یورپ کی جھوٹی تہذیب نے جو ایمانی غیوری سے بہت دور پڑی ہوئی ہے، ہمارے علماء کے دلوں کو بھی کسی قدر دبا لیا ہے۔ اس سخت آندھی کے چلنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بھی کچھ غبار سا پڑ گیا ہے اور ان کی فطرتی کمزوری اس نزلہ کو قبول کر گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایسے خیالات پر زور دیتے ہیں جن کا کوئی اصل صحیح حدیث و قرآن میں نہیں پایا جاتا۔ ہاں، یورپ کی اخلاقی کتابوں میں تو ضرور پایا جاتا ہے، اور ان اخلاق میں یورپ نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ ایک جوان عورت سے ایک نامحرم طالب کی بکلی دل شکنی مناسب نہیں سمجھی گئی۔ مگر کیا قرآن شریف یورپ کے ان اخلاق سے اتفاق رائے کرتا ہے؟ کیا وہ ایسے لوگوں کا نام دیوس نہیں رکھتا؟ میں ایسے علماء کو محض للہ متنبع کرتا ہوں کہ وہ ایسی نکتہ چینیاں کرنے اور ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینے سے حق اور حق بینی سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہوں تو اپنی خشک منطق سے جو چاہے کہیں، لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے کسی قدر سوچے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جو ان کی نظر سے پوشیدہ رہ سکے۔ نیک بخت انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ دے، بلکہ اگر ایک ادنا سے ادنا انسان کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس حقیر آدمی کی بات کو مان لے اور انا خیر منہ کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ تکبر کی حالت میں کبھی رشد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے آدمی کا ایمان بھی معرض خطر میں ہی نظر آتا ہے۔ اور سخت الفاظ کے استعمال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جو مداہنہ کو پسند کرتے ہیں ایک تحریک ہو جاتی ہے۔ مثلا ہندوؤں کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی طرف سے چھیڑا نہ جائے تو وہ مداہنہ کے طور پر تمام عمر دوست بن کر دینی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور اس دین کے اولیاء کی مد و ثنا کرنے لگتے ہیں، لیکن دل ان کے نہایت درجہ کے سیاہ اور سچائی سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے روبرو سچائی کو اس کی پوری مرارت اور تلخی کے ساتھ ظاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے کہ اسی وقت ان کا مداہنہ دور ہو جاتا ہے اور بالجہر یعنی واشگاف اور علانیہ اپنے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، گویا ان کی دل کی بیماری محرقہ کی طرف انتقال کر جاتی ہے۔ سو یہ تحریک جو طبیعتوں میں سخت جوش پیدا کر دیتی ہے، اگرچہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق ہے، مگر ایک فہیم آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہی تحریک رو بحق کرنے کے لیے پہلا زینہ ہے۔ جب تک ایک مرض کے مواد مخفی ہیں تب تک اس مرض کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا، لیکن مواد کے ظہور
اور بروز کے وقت ہر یک طور کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ انبیاء نے جو سخت الفاظ استعمال کیے، حقیقت میں ان کا مطلب تحریک ہی تھا، تا خلق اللہ میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور خواب غفلت سے اس ٹھوکر کے ساتھ بیدار ہو جائیں اور دین کی طرف خوض اور فکر کی نگاہیں دوڑانا شروع کر دیں اور اس راہ میں حرکت کریں، گو وہ مخالفانہ حرکت ہی صحیح، اور اپنے دلوں کا اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیں، گو وہ عدوانہ تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یقیناً سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سچے دل سے ایک دن وہی لوگ قبول کریں گے جو ببائے سخت اور پرزور جگانے والی تحریکوں کے کتب دینیہ کی ورق گردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، وہ قدم مخالفانہ ہی صحیح۔ ہندوؤں کا وہ پہلا طریق ہمیں بہت مایوس کرنے والا تھا، جو اپنے دلوں میں وہ لوگ اس طرز کو زیادہ پسند کے لائق سمجھتے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی مذہبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور ہاں میں ہاں ملا کر گزارا کر لینا چاہیے، لیکن اب وہ مقابلہ پر آ کر اور میدان میں کھڑے ہو کر ہمارے تیز ہتھیاروں کے نیچے آ پڑے ہیں اور اس سید قریب کی طرح ہو گئے ہیں جس کا ایک ہی ضرب سے کام تمام ہو سکتا ہے۔ ان کی آہونہ سرکشی سے ڈرنا نہیں چاہیے، دشمن نہیں ہیں، وہ تو ہمارے شکار ہیں۔ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو گے کہ کوئی ہندو دکھائی دے مگر ان پڑھوں لکھوں میں سے ایک ہندو بھی دکھائی نہیں دے گا، سو تم ان کے جوشوں سے گھبرا کر نا امید مت ہو، کیونکہ وہ اندر ہی اندر اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اسلام کی ڈیوڑی کے قریب آ پہنچے ہیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مخالفانہ جوش سے بھرے ہوئے آج تمہیں نظر آتے ہیں، تھوڑے ہی زمانے کے بعد تم انہیں نہیں دیکھو گے۔ حال میں جو آریوں نے ہم لوگوں کی تحریک سے مناظرات کی طرف قدم اٹھایا ہے، تو اس قدم اٹھانے میں گو کیسی ہی سختی کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے اور گو گالیوں اور گندی باتوں سے بھری ہوئی کتابیں وہ شائع کر رہے ہیں، مگر وہ اپنے جوش سے در حقیقت اسلام کے لیے اپنی قوم کی طرف راہ کھول رہے ہیں، اور ہماری تحریکات کا واقعی طور پر کوئی بد نتیجہ نہیں۔ ہاں، یہ تحریکات کوتا نظروں کی نگاہ میں بدنما ہیں، مگر کسی دن دیکھنا کہ یہ تحریکات کیوں کر بڑے بڑے سنگین دلوں کو اس طرف کھینچ لاتی ہیں۔ یہ رائے کوئی ظنی اور شکی رائے نہیں بلکہ ایک یقینی اور قطعی امر ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو خیر اور شر میں فرق نہیں کر سکتے اور شتاب کاری کی راہ سے اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں مداہنہ سے تو صاف منع فرمایا ہے، لیکن حق کے اظہار سے باندیشہ اس کی مرارت اور تلخی کے باز آ جانے کا کہیں حکم نہیں فرمایا۔ فَتَدَبَّرُوا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ الْمُسْتَعْجِلُونَ أَلَّا تَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ میرے ایک مخلص دوست مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی، جو نو تعلیم یافتہ جوان اور تربیت جدیدہ کے رنگ سے رنگین اور نازک خیال آدمی ہیں، جن کے دل پر میرے محب صادق اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب کی مربیانہ اور استادانہ صحبت کا نہایت عمدہ بلکہ خارق عادت اثر پڑا ہوا ہے، وہ بھی جو اب قادیان میں میرے ملنے کے لیے آئے، وعدہ فرما گئے ہیں کہ میں بھی تہذیب حقیقی کے بارے میں ایک رسالہ تالیف کر کے شائع کروں گا، کیونکہ مولوی صاحب موصوف اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ دراصل تہذیب حقیقی کی راہ وہی راہ ہے جس پر انبیاء علیہ السلام نے قدم مارا ہے، جس میں سخت الفاظ کا دارو تلخ کی طرح گاہ گاہ استعمال کرنا حرام کی طرح نہیں سمجھا گیا، بلکہ ایسے درست الفاظ کا اپنے محل پر بقدر ضرورت و مصلحت استعمال میں رہنا ہر یک مبلغ اور واعظ کا فرض وقت ہے، جس کے ادا کرنے میں کسی واعظ کا سستی اور کاہلی اختیار کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ غیر اللہ کا خوف جو شرک میں داخل ہے اس کے دل پر غالب، اور ایمانی حالت اس کی ایسی کمزور اور ضعیف ہے جیسے ایک کیڑے کی جان کمزور اور ضعیف ہوتی ہے۔ سو میں اس دوست کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس تالیف کے ارادہ میں روح القدس سے اس کی مدد فرماوے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ وہ اپنے اس رسالہ کا نام تہذیب ہی رکھیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے اس دوست کو یہ جوش ایک مولوی صاحب کے اعتراض سے پیدا ہوا ہے، جو قادیاں کی طرف آتے وقت اتفاقاً لاہور میں مل گئے تھے، جنہوں نے اس عاجز کی نسبت اسی بارہ میں اعتراض کیا تھا، اے خداوند قادر مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش
اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما تاکہ وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ اگر تو چاہے تو تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ آمین ثم آمین۔ دوسری نکتہ چینی یہ ہے کہ مالی خولیا یا جنون ہو جانے کی وجہ سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو میں کسی کے مجنون کہنے یا دیوانہ نام رکھنے سے ناراض نہیں ہو سکتا، بلکہ خوش ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے ناسمجھ لوگ ہر ایک نبی اور رسول کا بھی ان کے زمانہ میں یہی نام رکھتے آئے ہیں، اور قدیم سے ربانی مصلحوں کو قوم کی طرف سے یہی خطاب ملتا رہا ہے، اور نیز اس وجہ سے بھی مجھے خوشی پہنچی ہے کہ آج وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو براہین میں طبع ہو چکی ہے کہ تجھے مجنون بھی کہیں گے۔ لیکن حیرت تو اس بات میں ہے کہ اس دعویٰ میں کون سے جنون کی علامت پائی جاتی ہے، کون سی خلاف عقل بات ہے جس کی وجہ سے معترضین کو جنون ہو جانے کا شک پڑ گیا۔ اس بات کا فیصلہ ہم معترضین کی ہی کانشنس اور عقل پر چھوڑتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنے بیانات اور اپنے مخالفوں کی حکایات رکھ دیتے ہیں کہ ہم دونوں گروہ میں سے مجنون کون ہے، اور عقل سلیم کس کی طرز تقریر کو مجانین کی باتوں کے مشابہ سمجھتی ہے، اور کس کے بیانات کو قول موجہ قرار دیتی ہے۔ میرا بیان مسیح موعود کی نسبت، جس کی آسمان سے اترنے اور دوبارہ دنیا میں آنے کی انتظار کی جاتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے پر کھول دیا ہے، یہ ہے کہ مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کا قرآن شریف میں تو کہیں ذکر نہیں۔ قرآن شریف تو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا سے رخصت کرتا ہے، البتہ بعض حدیثوں میں جو استعارات سے پر ہیں مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے بطور پیش گوئی بیان کیا گیا ہے۔ سو ان حدیثوں کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ اس جگہ در حقیقت مسیح ابن مریم کا ہی دوبارہ دنیا میں آ جانا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں جو مسیح ابن مریم کے زمانہ کا ہم رنگ ہوگا، ایک شخص اصلاح خلائق کے لیے دنیا میں آئے گا جو طبع اور قوت اور اپنے منصبی کام میں مسیح بن مریم کا ہم رنگ ہوگا، اور جیسا کہ مسیح بن مریم نے حضرت موسیٰ کے دین کی تجدید کی اور وہ حقیقت اور مغز تورات کا جس کو یہودی لوگ بھول گئے تھے ان پر دوبارہ کھول دیا، ایسا ہی وہ مسیح ثانی مسیح موسیٰ کے دین کی جو جناب ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے تجدید کرے گا، اور یہ مسیح موسیٰ کا مسیح اپنی سوانے میں اور دوسرے تمام نتائج میں جو قوم پر ان کی اطاعت یا ان کی سرکشی کی حالت میں مؤثر ہوں گے اس مسیح سے بالکل مشابہ ہوگا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ اب جو امر کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔ مسلمانوں کا پرانے خیالات کے موافق جو ان کے دلوں میں جمے ہوئے چلے آتے ہیں یہ دعویٰ ہے کہ مسیح بن مریم سچ مچ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے آسمان سے اترے گا اور منارہ مشرقی دمشق کے پاس آ ٹھہرے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ منارہ پر اترے گا اور وہاں سے مسلمان لوگ زینہ کے ذریعے سے اس کو نیچے اتاریں گے، اور فرشتے اسی جگہ سے رخصت ہو جائیں گے، اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے اترے گا، یہ نہیں کہ ننگا ہو، اور پھر مہدی کے ساتھ ملاقات اور مزاج پرسی ہوگی، اور باوجود اس قدر مدت گزرنے کے وہی پہلی عمر 32 یا 33 برس کی ہوگی۔ اس قدر گردش ماہ و سال نے اس کے جسم و عمر پر کچھ اثر نہ کیا ہوگا، اس کے ناخن اور بال وغیرہ اس قدر سے نہ بڑے ہوں گے جو آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت موجود تھے، اور کسی قسم کا تغیر اس کے وجود میں نہ آیا ہوگا، لیکن زمین پر اتر کر پھر سلسلہ تغیرات کا شروع ہوگا۔ وہ کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے منہ کی ہوا میں ہی ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی کافر مرتے جائیں گے، یعنی اس کے دم میں ہی یہ خاصیت ہوگی کہ زندوں کو مارے، جیسی پہلے یہ خاصیت تھی کہ مردوں کو زندہ کرے۔ پھر ہمارے علماء اپنے اس پہلے قول کو فراموش کر کے یہ دوسرا قول جو اس کا نقیض ہے پیش کرتے ہیں کہ وہ جنگ اور جدل بھی کرے گا، اور دجال یک چشم اس کے ہاتھ سے قتل ہوگا، یہودی بھی اس کے حکم سے مارے جائیں گے۔ پھر ایک طرف تو یہ اقرار ہے کہ مسیح موعود وہی مسیح بن مریم نبی اللہ ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس پر حضرت جبریل اترا کرتا تھا، جو خدا تعالیٰ کے بزرگ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ زمین پر آ کر اپنی نبوت کا نام بھی نہیں لے گا بلکہ منصب نبوت سے معزول ہو کر آئے گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر عام مسلمانوں کی طرح
شریعت قرآنی کا پابند ہوگا، نماز اوروں کے پیچھے پڑھے گا جیسے عام مسلمان پڑھا کرتے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حنفی ہوگا، امام اعظم صاحب کو اپنا امام سمجھے گا، مگر اب تک اس بارے میں تصریح سے بیان نہیں کیا گیا کہ 4 سلسلوں میں سے کس سلسلہ میں داخل ہوگا، آیا وہ قادری ہوگا یا چشتی یا سہروردی یا حضرت مجدد سرہندی کی طرح نقش بندی۔ غرض ان لوگوں نے عنوان میں نبوت کا خطاب جمع کر جس درجہ پر پھر اس کا تنزل کیا ہے، کوئی قائم الحواس ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر بعد اس کے خاص کام استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا۔ اب جائے تعجب ہے کہ صلیب کو توڑنے سے اس کا کون سا فائدہ ہے، اور اگر اس نے مثلاً 10-20 لاکھ صلیب توڑ بھی دی تو کیا عیسائی لوگ جن کو صلیب پرستی کی دھن لگی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوا نہیں سکتے؟ اور دوسرا فقرہ جو کہا گیا ہے کہ خنزیروں کو قتل کرے گا، یہ بھی اگر حقیقت پر محمول ہے تو عجیب فقرہ ہے۔ کیا حضرت مسیح کا زمین پر اترنے کے بعد عمدہ کام یہی ہوگا کہ وہ خنزیروں کا شکار کھیلتے پھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے؟ اگر یہی سچ ہے تو پھر سکھوں اور چمہاروں اور سانسیوں اور گنڈیلوں وغیرہ کو جو خنزیر کے شکار کو دوست رکھتے ہیں خوشخبری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی، مگر شاید عیسائیوں کو ان کی اس خنزیر کشی سے کچھ چندہ فائدہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ عیسائی قوم نے خنزیر کے شکار کو پہلے ہی کمال تک پہنچا رکھا ہے۔ بالفعل خاص لندن میں خنزیر کا گوشت فروخت کرنے کے لیے 1000 دکان موجود ہے، اور بذریعہ معتبر خبروں کے ثابت ہوا ہے کہ صرف یہی 1000 دکان نہیں بلکہ 25,000 اور خنزیر ہر روز لندن میں سے مفصلات کے لوگوں کے لیے باہر بھیجا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی اللہ کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں اصلاح خلق کے لیے تو آوے، مگر پھر اپنی اوقات عزیز ایک مکروہ جانور خنزیر کے شکار میں ضائع کر رہے، حالانکہ توریت کے روح سے خنزیر کو چھونا بھی سخت معصیت میں داخل ہے۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اول تو شکار کھیلنا ہی کار بیکارہ ہے، اور اگر حضرت مسیح کو شکار کی طرف رغبت ہوگی اور دن رات یہی کام پسند آئے گا تو پھر کیا یہ پاک جانور جیسے ہرن اور گورخر اور خرگوش دنیا میں کیا کچھ کم ہے تا ایک ناپاک جانور کے خون سے ہاتھ آلودہ کریں؟ اب میں نے وہ تمام خاکہ جو میری قوم نے مسیح کے ان سوانے کا کھینچ رکھا ہے جو دوبارہ زمین پر اترنے کے بعد ان پر گزریں گے پیش کر دیا ہے۔ عقل مند اس پر غور کریں کہ کہاں تک اس میں خلاف قانون قدرت باتیں ہیں، کہاں تک اس میں اجتماع نقیضین موجود ہے، کہاں تک یہ شان نبوت سے بعید ہے۔ لیکن اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام ذخیرہ رطب و یابس کا صحیحین میں نہیں ہے۔ امام محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اس بارے میں اشارہ تک بھی نہیں کیا کہ یہ مسیح آنے والا در حقیقت اور سچ مچ وہی پہلا مسیح ہوگا، بلکہ انہوں نے 2 حدیثیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی لکھی ہیں جنہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابن مریم تم میں اترے گا، اور پھر بیان کے طور پر کھول دیا ہے کہ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہی ہوگا۔ بس ان لفظوں پر خوب غور کرنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ابن مریم کی تصریح میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہی ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے جو ابن مریم کے لفظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا، ماں بعد کے لفظوں میں بطور تشریح فرما دیا کہ اس کو سچ مچ ابن مریم ہی نہ سمجھ لو، بل ہوا امامکم منکم۔ اور دوسری حدیث جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح اول کا حلیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طرح کا فرمایا ہے، اور مسیح ثانی کا حلیہ اور طرح کا ذکر کیا ہے جو اس سازش کے حلیہ کے بالکل مطابق ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان دونوں حلیوں میں تناقض صریح ہونا کیا اس بات پر پختہ دلیل نہیں ہے کہ در حقیقت مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور۔ ایک اور بات قابل توجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کی ضد تو اس بات پر ہے کہ ابن مریم کے اترنے کے بارے میں جو حدیث ہے اس کو حقیقت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ان کے بعض عقل مندوں سے جب اس حدیث کے معنی پوچھے جائیں کہ ابن مریم اترے گا اور صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا، تو ابن مریم کے لفظ کو تو حقیقت پر ہی عمل رکھتے ہیں، اور صلیب اور خنزیر کے بارے میں کچھ دبی زبان سے ہماری طرح استعارہ اور مجاز سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بس وہ لوگ اپنی اس کاروائی سے خود ملزم ٹھہرتے ہیں
کیونکہ اس صورت میں ان پر یہ حجت وارد ہوتی ہے کہ ان 3 لفظوں میں سے جو ابن مریم کا اترنا اور صلیب کا توڑنا اور خنزیروں کا قتل کرنا ہے، 2 لفظوں کی نسبت تو آپ ہی قائل ہو گئے کہ بطور استعارہ ان سے اور معنی مراد ہیں، تو پھر یہ تیسرا کلمہ جو ابن مریم کا اترنا ہے، کیوں اس میں بھی بطور استعارہ کوئی اور شخص مراد نہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان خیالات مجموعہ تناقضات پر جمے رہنا طریق عقل مندی و فرزانگی ہے، یا وہ معارف قریب بفہم و مطابق عقل ہیں جو اس سازش پر کھولے گئے ہیں؟ ماں سوا اس کے اور کئی طریق سے ان پرانے خیالات پر سخت سخت اعتراض عقل کے وارد ہوتے ہیں جن سے مخلصی حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ قرآن شریف کے کسی مقام سے ثابت نہیں کہ حضرت مسیح اسی خاکی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، بلکہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا صریح ذکر ہے، اور ایک جگہ خود مسیح کی طرف سے فوت ہو جانے کا اقرار موجود ہے، اور وہ یہ ہے كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ جب کہ فوت ہو جانا ثابت ہوا تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کا جسم ان سب لوگوں کی طرح جو مر جاتے ہیں زمین میں دفن کیا گیا ہوگا، کیونکہ قرآن شریف بصراحت ناطق ہے کہ فقط ان کی روح آسمان پر گئی، نہ کہ جسم۔ تبھی تو حضرت مسیح نے آیت موصوفہ بالا میں اپنی موت کا صاف اقرار کر دیا۔ اگر وہ زندوں کی شکل پر خاکی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کرتے تو اپنے مر جانے کا ہرگز ذکر نہ کرتے، اور ایسا ہرگز نہ کہتے کہ میں وفات پا کر اس جہان سے رخصت کیا گیا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کہ آسمان پر ان کی روح ہی گئی، پھر نازل ہونے کے وقت جسم کہاں سے ساتھ آ جائے گا؟ ازاں جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ نیا اور پرانا فلسفہ بالاتفاق اس بات کو محال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرۂ زمریر تک پہنچ سکے، بلکہ علم طبی کی نئی تحقیقاتیں اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ بعض بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کر اس طبقہ کی ہوا ایسی مضر صحت معلوم ہوئی ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں۔ بس اس جسم کا کرۂ مہتاب یا کرۂ آفتاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے۔ یہاں حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، اس جگہ کوئی اعتراض کرے کہ اگر جسم خاکی کا آسمان پر جانا محالات میں سے ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس جسم کے ساتھ کیوں کر جائز ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ بس چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی معراجی سیر میں معمورہ عالم کے انتہائی نقطہ تک جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے۔ سو در حقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابہ ہے، بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو در حقیقت بیداری بلکہ اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اسفہ اور اجلا ہوتی ہے، اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔ اس جگہ زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں، انشاءاللہ کسی اور محل میں مفصل طور پر بیان کیا جائے گا۔ اب دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ازاں جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ جو لوگ آسمانوں کے وجود کے قائل ہیں وہ البتہ ان کی حرکت کے بھی قائل ہیں، اور حرکت بھی دولابی خیال کرتے ہیں۔ اب اگر فرض کیا جائے کہ حضرت مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اوپر کی سمت میں ہی نہیں رہ سکتے، بلکہ کبھی اوپر کی طرف ہوں گے اور کبھی زمین کے نیچے آ جائیں گے۔ اس صورت میں اس بات پر وثوق بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ضرور اوپر کی ہی طرف سے اتریں گے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ زمین کے نیچے سے ہی نکل آویں؟ کیونکہ در حقیقت ان کا ٹھکانہ تو کسی جگہ نہ ہوا۔ اگر صبح آسمان کے اوپر ہوئی تو شام کو زمین کے نیچے، بس ایسی مصیبت ان کے لیے روا رکھنا کس درجے کی بے ادبی میں داخل۔ خدا جملہ ایک یہ اعتراض کہ اگر ہم فرض محال کے طور پر قبول کر لیں کہ حضرت مسیح اپنے جسم خاکی کے سمیت آسمان پر پہنچ گئے تو اس بات کے اقرار سے ہمیں چارہ نہیں کہ وہ جسم جیسا کہ تمام حیوانی و انسانی اجسام کے لیے ضروری ہے آسمان پر بھی تاخیر زمانہ سے ضرور متاثر ہوگا، اور بمرور زمانہ لابدی اور لازمی طور پر
ایک دن ضرور اس کے لیے موت واجب ہوگی۔ بس اس صورت میں اول تو حضرت مسیح کی نسبت یہ ماننا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کر کے آسمان پر ہی فوت ہو گئے ہوں، اور کواکب کی آبادی جو آج کل تسلیم کی جاتی ہے اسی کے کسی قبرستان میں دفن کیے گئے ہوں، اور اگر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کر لیں تو کچھ شک نہیں کہ اتنی مدت گزرنے پر پیر فرتوت ہو گئے ہوں گے اور اس کام کے ہرگز لائق نہیں ہوں گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں۔ پھر ایسی حالت میں ان کا دنیا میں تشریف لانا بجوز ناحق کی تکلیف کے اور کچھ فائدہ بخش معلوم نہیں ہوتا۔ وہ علامات جو مسیح نے استعارہ کے طور پر اپنے آنے کے بیان کیے ہیں، اور نیز صورت الزلزال کی تفسیر۔ مسیح نے اپنے دوبارہ آنے کا نشان یہ بتلایا ہے کہ ان دنوں میں تو سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، اور ستارے آسمان سے گر جائیں گے اور آسمان کی قوتیں ہل جائیں گی۔ تب ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے، اور وہ نرسنگے کے بڑے شور کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس حد سے اس حد تک جمع کریں گے۔ جب تم یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے اس زمانہ کے لوگ گزر نہ جائیں گے، آسمان و زمین ٹل جائیں گے اور میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، لیکن اس دن اور اس گھڑی کو میرے باپ کے سوا آسمان کے فرشتوں تک کوئی نہیں جانتا۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کا آنا بھی ہوگا، کیونکہ جس طرح ان دنوں میں طوفان کے پہلے کھاتے پیتے بیاہ کرتے بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی پر چڑھا اور نہ جانتے تھے جب تک کہ طوفان آیا اور ان سب کو لے گیا، اس طرح ابن آدم کا آنا بھی ہوگا۔ یعنی جس طرح کہ نوح کی کشتی بنانے سے پہلے لوگ امن اور آرام سے بستے تھے، کوئی عرضی یا سماوی حادثہ ان پر وارد نہ تھا، اسی طرح ابن آدم یعنی مسیح بھی لوگوں کے آرام اور خوشحالی کے وقت میں آئے گا۔ اس کے آنے سے پہلے کسی قسم کا حادثہ لوگوں پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ معمولی طور پر امن اور راحت سے دنیا اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگی۔ دیکھو متی باب 24۔ حضرت مسیح کے اس بیان میں بظاہر صورت جس قدر تناقض ہے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اترنے سے پہلے اس امر کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ سورج اندھیرا ہو جائے اور چاند روشنی نہ دے اور ستارے آسمان کے زمین پر گر جائے۔ تو ان علامات کو اگر ظاہر پر حمل کیا جائے تو یہ معنی بدیہی البطلان ہے، کیونکہ جس وقت سورج اندھیرا ہو گیا اور چاند کی روشنی جاتی رہی تو پھر دنیا کیوں کر نوح کے زمانے کی طرح امن سے آباد رہ سکتی ہے؟ بھلا یہ بھی جانے دو شاید دنیا سخت مصیبت کے ساتھ گزارا کر سکے، لیکن زمین پر ستاروں کے گرنے سے کیا زمین کے باشندوں میں سے کوئی باقی رہ سکتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اگر آسمان کا ایک بھی ستارہ زمین پر گرے تو تمام دنیا کے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ کوئی ستارہ عرض و طول میں زمین کے معمورہ سے کم نہیں ہے۔ ایک ستارہ گر کر زمین کی تمام آبادی کو دبا سکتا ہے، چاہے جائے کہ تمام ستارے زمین پر گریں اور ان کے گرنے سے ایک آدمی کو بھی آسیب نہ پہنچے، بلکہ حضرت نوح کے زمانہ کی طرح مسیح کے اترنے سے پہلے امن اور جمعیت سے آباد ہوں اور مسیح کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں۔ سو اے حق کے طالبو، یقیناً سمجھو کہ یہ سب استعارات ہیں، حقیقت پر ہرگز محمول نہیں۔ حضرت مسیح کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ دین کے لیے ایک تاریکی کا زمانہ ہوگا، اور ایسی ضلالت کی تاریکی ہوگی کہ اس وقت نہ آفتاب کی روشنی سے جو رسول مقبول اور اس کی شریعت اور اس کی کتاب ہے لوگ آنکھیں کھولیں گے، کیونکہ ان کے نفسانی حجابوں کی وجہ سے آفتاب شریعت ان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، اور مہتاب بھی انہیں روشنی نہیں دے گا، یعنی اولیاء کے وجود سے بھی انہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ بے دینی کے بڑھ جانے سے مردان خدا کی محبت بھی ان کے دلوں میں نہیں رہے گی، اور آسمان کے ستارے گریں گے، یعنی حقانی علماء فوت ہو جائیں گے، اور آسمان کی قوتیں ہل جائیں گی، یعنی آسمان اوپر کی طرف کسی کو کھینچ نہیں سکے گا۔ دن بدن لوگ زمین کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، یعنی لوگوں پر نفس امارہ کے جذبات غالب ہوں گے۔ اس وقت نہ لڑائیاں ہوں گی اور نہ عامہ خلائق کے امن اور عافیت میں خلل ہوگا، بلکہ نوح کے زمانہ کی طرح ایک امن بخش گورنمنٹ کے تحت میں وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہوں گے جن میں مسیح موعود نازل ہوگا۔ یہاں حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرح
کوئی دوسری ایسی گورنمنٹ نہیں جس نے زمین پر ایسا امن قائم کیا ہو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں، یہ خدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز بجا نہیں لا سکتے۔ اگر یہ امن اور آزادی اور بے تعصبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت عرب میں ہوتی تو وہ لوگ ہرگز تلوار سے ہلاک نہ کیے جاتے۔ اگر یہ امن اور آزادی اور بے تعصبی اس وقت کے کیسر اور کسرا کی گورنمنٹوں میں ہوتی تو وہ بات چاہتے ہیں اب تک قائم رہے۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت نوح کا زمانہ باعتبار اپنی معاشرت کے اصولوں کے نہایت امن کا زمانہ تھا۔ لوگ اپنی لمبی لمبی عمروں کو نہایت آسائش اور امن اور خیر و عافیت سے بسر کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ سخت درجہ کے غافل ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں کہ اس وقت کوئی شخصی سلطنت تھی یا جمہوری اتفاق سے اس درجہ پر عامہ خلائق کے لیے ہر طرح سے آسودگی پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس زمانہ کے لوگ آرام پانے میں اور امن و عافیت میں زندگی بسر کرنے میں اس زمانہ کے ان لوگوں سے بہت مشابہ ہیں جو گورنمنٹ برطانیہ کے سایہ عاطفت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جس قدر اسباب آرام اور امن اور خوشحالی کے رعیت کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ گویا ان کی اس زندگی کو ایک نمونہ بہشت کا بنا دیا گیا ہے، لیکن غایت درجہ کے آرام پانے سے اور نہایت درجہ کے امن کی وجہ سے یہ آفت دلوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا کی زندگی نہایت شیریں متصور ہو کر دن بدن اس کی محبت دلوں میں بڑھتی جاتی ہے۔ جس طرف نظر ڈال کر دیکھو یہی خواہش جوش مار رہی ہے کہ دنیا کی یہ مراد حاصل ہو جائے، وہ مراد حاصل ہو جائے، اور وبائے امن پھیل جانے کے دنیا کی ہر یک چیز کا قدر بڑھتا جاتا ہے۔ وہ مزروعہ زمین جس کو سکھوں کے عہد میں کوئی مفت بھی نہیں لے سکتا تھا، لاکھوں روپیوں پر فروخت ہو رہی ہے، اور یہاں تک مفاد کی راہیں کھل گئی ہیں کہ لوگ نجاست اور ہڈیوں کی فروخت سے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں کہ اس سے پہلے زمانوں میں اعلیٰ درجہ کے غلوں کی فروخت میں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور نہ صرف یہی آرام کی صورتیں ہیں، بلکہ نظر اٹھا کر دیکھو تو تمام اسباب معاشرت و حاجات سفر و حضر کے متعلق وہ آرام کی سبیلیں نکل آئی ہیں جو اس سے پہلے وقتوں میں شاید کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی۔ بس اس مبارک گورنمنٹ کے زمانہ کو اگر اس امن کے زمانہ سے مشابہت دیں جو حضرت نوح کے وقت میں تھا تو یہ زمانہ بلا وجہ اس کا مسیل غالب ہوگا۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سچے مسیح نے اس زمانہ میں آنے کا ہرگز وعدہ نہیں کیا جو جنگ و جدل اور جور و جفا کا زمانہ ہو، جس میں کوئی شخص امن سے زندگی بسر نہ کر سکے اور نیک لوگ پکڑے جائیں اور عدالتوں میں سپرد کیے جائیں اور قتل کیے جائیں، بلکہ مسیح نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان پرفتنہ زمانوں میں جھوٹے مسیح عیسائیوں اور یہودیوں میں پیدا ہوں گے، جیسا کہ ان پہلے زمانوں میں کئی لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی وجہ سے مسیح نے تاکید سے کہا کہ میرا آنا ان اوائل زمانوں میں ہرگز نہیں ہوگا، اور شور اور فساد اور جور و جفا اور لڑائیوں کے دنوں میں ہرگز نہیں آؤں گا، بلکہ امن کے دنوں میں آؤں گا۔ ہاں، اس وقت بباعث غایت درجہ کے امن و آرام کے بے دینی پھیلی ہوئی ہوگی اور محبت الہی دلوں سے اٹھی ہوئی ہوگی، جیسا کہ نوح کے وقت میں تھا۔ تو یہ ایک نہایت عمدہ نشان ہے جو مسیح نے اپنے آنے کے لیے پیش کیا ہے، اگر چاہو تو اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس جگہ اس سوال کا حل کرنا بھی ضروری ہے کہ مسیح کس عمدہ اور اہم کام کے لیے آنے والا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ دجال کے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو یہ خیال نہایت ضعیف اور بودھا ہے، کیونکہ صرف ایک کافر کا قتل کرنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں جس کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہو، خاص کر اس صورت میں کہ کہا گیا ہے کہ اگر مسیح قتل بھی نہ کرتا تب بھی دجال خود بخود پگھل کر نابود ہو جاتا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مسیح کا آنا اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ تا تمام قوموں پر دین اسلام کی سچائی کی حجت پوری کرے، تا دنیا کی ساری قوموں پر خدا تعالیٰ کا الزام وارد ہو جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی دلائل بینہ اور براہین قاطعہ کی روح سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرا کام مسیح کا یہ ہے کہ اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بیجا سے منزہ کر کے وہ تعلیم جو روح اور راستی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھے۔ تیسرا کام مسیح کا یہ ہے
کہ ایمانی نور کو دنیا کی تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشے اور منافقوں کو مخلصوں سے الگ کر دے وے۔ سو یہ تینوں کام خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے سپرد کیے ہیں، اور حقیقت میں ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مسیح اپنے وقت کا مجدد ہوگا اور اعلیٰ درجہ کی تجدید کی خدمت خدا تعالیٰ اس سے لے گا۔ اور یہ تینوں امور وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے جو اس عاجز کے ذریعے سے ظہور میں آویں، سو وہ اپنے ارادہ کو پورا کرے گا اور اپنے بندہ کا مددگار ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ احادیث صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اترے گا اور دمشق کے مینارہ شرقی کے پاس اس کا اترنا ہوگا اور دو فرشتوں کے کندھوں پر اس کے ہاتھ ہوں گے، تو اس مسرح اور واضح بیان سے کیوں کر انکار کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے اترنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ سچ مچ خاکی وجود آسمان سے اترے، بلکہ صحیح حدیثوں میں تو آسمان کا لفظ بھی نہیں ہے۔ اور یوں تو نزول کا لفظ عام ہے، جو شخص ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ ٹھہرتا ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس جگہ اترا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ لشکر اترا ہے یا ڈیرا اترا ہے۔ کیا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لشکر یا وہ ڈیرا آسمان سے اترا ہے؟ ماں سوائے اس کے خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں صاف فرما دیا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے ہی اترے ہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوہا بھی ہم نے آسمان سے اتارا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ یہ آسمان سے اترنا اس صورت اور رنگ کا نہیں ہے جس صورت پر لوگ خیال کر رہے ہیں، اور باوجود عام طور پر استعارات کے پائے جانے کے جن سے حدیثیں پر ہیں اور مکاشفات اور رویائے صالحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھری پڑی ہیں، پھر دمشق کے لفظ سے دمشق کی مراد رکھنا دعویٰ بلا دلیل و التزام ما لا یلزم ہے۔ یہاں حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں استعارات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاشفات اور خوابوں میں پائے جاتے ہیں وہ حدیثوں کے پڑھنے والوں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ کبھی کشفی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں 2 سونے کے کڑے پہنے ہوئے دکھائی دیے اور ان سے 2 کذاب مراد لیے گئے جنہوں نے جھوٹے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا اور کشف میں گائیاں ذبح ہوتی نظر آئیں، اور ان سے مراد وہ صحابہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ ایک بہشتی خوشہ انگور ابو جہل کے لیے آپ کو کیا گیا ہے، تو آخر اس سے مراد اکرمہ نکلا۔ اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی طور پر نظر آیا کہ گویا آپ نے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی ہے کہ وہ آپ کے خیال میں یمن تھا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ مطابق صفحہ 204 رضالہ وہام، دراصل یہاں یمامہ لکھنا تھا جو غالباً سیف کاتب سے یمن کا لفظ لکھا گیا ہے۔ اب دوبارہ ہم اس حاشیے والی عبارت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو حضور نے تحریر فرمایا ہے، مگر در حقیقت اس زمین سے مراد مدینہ منورہ تھا۔ ایسا ہی بہت سی نظیریں دوسرے انبیاء کے مکاشفات میں پائی جاتی ہیں کہ بظاہر صورت ان پر کچھ ظاہر کیا گیا اور دراصل اس سے مراد کچھ اور تھا۔ تو انبیاء کے کلمات میں استعارہ اور مجاز کا دخل ہونا کوئی شاذ و نادر امر نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو تصنع اور بناوٹ سے گھڑنی پڑتی ہے، بلکہ یہ عادت انبیاء کی شائع متعارف ہے کہ وہ روح القدس سے پر ہو کر مثالوں اور استعاروں میں بولا کرتے ہیں، اور وحی الہی کو یہی طرز پسند آئی ہوئی ہے کہ اس جسمانی عالم میں جو کچھ آسمان سے اتارا جاتا ہے اکثر اس میں استعارات و مجازات پر ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ہر ایک فرد بشر کو کوئی نہ کوئی سچی خواب آ جاتی ہے جو نبوت کا 46واں حصہ بیان کی گئی ہے، اس کے اجزاء پر بھی اگر نظر ڈال کر دیکھو تو شاذ و نادر کوئی ایسی خواب ہوگی جو استعارات اور مجازات سے بکلی خالی ہو۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں وارد ہے، یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے منارہ سفید شرقی کے پاس اتریں گے، یہ لفظ ابتدا سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے، کیونکہ بظاہر کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مسیح کو دمشق سے کیا مناسبت ہے اور دمشق کو مسیح سے کیا خصوصیت۔ ہاں اگر یہ لکھا ہوتا کہ مسیح مکہ معظمہ میں اترے گا یا مدینہ منورہ میں نازل ہوگا تو ان ناموں کا ظاہر پر حمل کرنا موضوع بھی ہوتا، کیونکہ مکہ معظمہ خانہ خدا کی جگہ اور مدینہ منورہ رسول اللہ کا پایا تخت ہے، مگر دمشق میں تو کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں
جس کی وجہ سے تمام امکنہ متبرکہ چھوڑ کر نزول کے لیے صرف دمشق کو مخصوص کیا جائے۔ اس جگہ بلا شبہ استعارہ کے طور پر کوئی مرادی معنی مخفی ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے، اور یہ عاجز ابھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا کہ وہ معنی کیا ہیں کہ اسی اثناء میں میرے ایک دوست اور محب واسط مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس بات کے لیے درخواست کی کہ جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق و نیز اور ایسے چند مجمل الفاظ ہیں ان کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی جائے۔ لیکن چونکہ ان دنوں میں میری طبیعت علیل اور دماغ ناقابل جدوجہد تھا، اس لیے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے پر کھولی گئی، اور نیز ایک صاف اور صریح کشف میں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس آنے والا جو ابو داؤد کی کتاب میں لکھا ہے یہ خبر صحیح ہے، اور یہ پیش گوئی اور مسیح کے آنے کی پیش گوئی در حقیقت یہ دونوں اپنے مصداق کی روح سے ایک ہی ہیں، یعنی ان دونوں کا مصداق ایک ہی شخص ہے جو یہ عاجز ہے۔ سو اول میں دمشق کے لفظ کی تعبیر جو الہام کے ذریعے سے مجھ پر کھولی گئی بیان کرتا ہوں، پھر بعد اس کے ابو داؤد والی پیش گوئی جس طور سے مجھے سمجھائی گئی ہے بیان کروں گا۔ بس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی اتباع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان امر ہے، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا، اور چونکہ طبیب کو بیماروں ہی کی طرف آنا چاہیے اس لیے ضرور تھا کہ مسیح ایسے لوگوں میں ہی نازل ہو۔ غرض مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے مسیح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ دمشق پایا تخت یزید ہو چکا ہے، اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزارہا طرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے وہ دمشقی ہے، اور یزیدیوں کو ان یہودیوں سے بہت مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ ایسا ہی حضرت امام حسین کو بھی اپنی مظلومانہ زندگی کی روح سے حضرت مسیح سے غایت درجہ کی مماثلت ہے۔ پس مسیح کا دمشق میں اترنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مسیح جو حسین سے بھی بوجہ مشابہت ان دونوں بزرگوں کے مماثلت رکھتا ہے، یزیدیوں کی تنبیہ اور ملزم کرنے کے لیے جو مسیح یہود ہیں اترے گا، اور ظاہر ہے کہ یزیدی اتباع لوگ یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ دراصل یہودی ہیں۔ اس لیے دمشق کا لفظ صاف طور پر بیان کر رہا ہے کہ مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی دراصل مسیح نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ یزیدی لوگ مسیح یہود ہیں ایسا ہی مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی مسیح ہے اور حسینی الفطرت ہے۔ یہ نقطہ ایک نہایت لطیف نقطہ ہے جس پر غور کرنے سے صاف طور پر کھل جاتا ہے کہ دمشق کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ امام حسین کا مظلومانہ واقعہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقت رکھتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت مسیح کے واقعہ سے ایسا ہم رنگ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں ہوگی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس کی عظمت سے اور مسیحی مشابہت سے متنبع کرے، اس وجہ سے دمشق کا لفظ بطور استعارہ لیا گیا تا پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ جائے جس میں لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کی طرح کمال درجہ کے ظلم اور جور و جفا کی راہ سے دمشقی اشقیاء کے محاصرہ میں آ کر قتل کیے گئے، تو خدا تعالیٰ نے اس دمشق کو جس سے ایسے پرجرم احکام نکلتے تھے اور جس میں ایسے سنگ دل اور سیاہ درون لوگ پیدا ہو گئے تھے، اس غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مسیح دمشق عدل اور ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں
اور خدا تعالیٰ لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بناتا رہا ہے۔ اس استعارہ کو خدا تعالیٰ نے اس لیے اختیار کیا کہ تا پڑھنے والے دو فائدے اس سے حاصل کریں۔ ایک یہ کہ امام مظلوم حسین رضی اللہ عنہ کا دردناک واقعہ شہادت، جس کی دمشق کے لفظ میں بطور پیش گوئی اشارہ کی طرز پر حدیث نبوی میں خبر دی گئی ہے، اس کی عظمت اور وقت دلوں پر کھل جائے۔ دوسرے یہ کہ تا یقینی طور پر معلوم کر جائیں کہ جیسے دمشق میں رہنے والے دراصل یہودی نہیں تھے مگر یہودیوں کے کام انہوں نے کیے، ایسا ہی جو مسیح اترنے والا ہے دراصل مسیح نہیں ہے مگر مسیح کی روحانی حالت کا مسیح ہے۔ اور اس جگہ بغیر اس شخص کے کہ جس کے دل میں واقع حسین کی وہ عظمت نہ ہو جو ہونی چاہیے، ہر یک شخص اس دمشق کی خصوصیت کو جو ہم نے بیان کی ہے بکمال انشراح ضرور قبول کرے گا، اور نہ صرف قبول بلکہ اس مضمون پر نظر ایمان کرنے سے گویا حق الیقین تک پہنچ جائے گا۔ اور حضرت مسیح کو جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ بھی استعارہ در استعارہ ہے جس کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی اتباع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں، دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تشبیہات میں پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ایک ادنی مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک بہادر انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے، اور شیر نام رکھنے میں یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ شیر کی طرح اس کے پنجے ہوں اور ایسی ہی بدن پر پشم ہو اور ایک دم بھی ہو، بلکہ صرف صفت شجاعت کے لحاظ سے ایسا اطلاق ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جمیع انواع استعارات میں یہی قاعدہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اسی عام قاعدہ کے موافق اس قصبہ قادیان کو دمشق سے مشابہت دی، اور اس بارہ میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں اور نہ ایسی کامل تصریح سے خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مسیح مسیح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مسیح مسیح پیدا ہو جائے، مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے، اور ان لوگوں کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ یہ یزیدی اتباع ہیں، یعنی اکثر وہ لوگ جو اس جگہ رہتے ہیں وہ اپنی فطرت میں یزیدی لوگوں کی فطرت سے مشابہ ہیں، اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا، یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا، اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اس الہام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس سازش کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش گوئی کے پہلے سے لکھا گیا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی ایک خاصیت کی روح سے دمشق سے مشابہت دی گئی تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر پیش گوئی بیان کی گئی ہوگی، کیونکہ کسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہیں پایا جاتا، اور یہ الہام جو براہین احمدیہ میں بھی چھپ چکا ہے بصراحت و آواز بلند ظاہر کر رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں یا حدیث نبویہ میں بمد پیش گوئی ضرور موجود ہے، اور چونکہ موجود نہیں تو بجوز اس کے اور کس طرف خیال جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قادیان کا نام قرآن شریف یا حدیث نبویہ میں کسی اور پیرایا میں ضرور لکھا ہوگا۔ اور اب جو ایک نئے الہام سے یہ بات بپایا ثبوت پہنچ گئی کہ قادیان کو خدا تعالیٰ کے نزدیک مشق سے مشابہت ہے، تو اس پہلے الہام کے معنی بھی اس سے کی گئے۔ گویا یہ فکرہ جو اللہ جل شانہ نے الہام کے طور پر اس عاجز کے دل پر القاء کیا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اس کی تفسیر یہ ہے کہ انا انزلناہ قریبا من دمشق بطرف شرقین عند المنارۃ البیضاء، کیونکہ اس عاجز کی سکونتی جگہ قادیان کے شرقی کنارہ پر ہے، منارہ کے پاس۔ بس یہ فقرہ الہام الہی کا کہ کانا وعد اللہ مفعولا، اس تعویل سے پوری تطبیق کھا کر یہ پیش گوئی واقعی طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ اس عبارت تک یہ عاجز پہنچا تھا، یہ الہام ہوا
قل لو کان الامر من عند غیر اللہ لوجدتم فیہ اختلافا کثیرا قل لو اتبع اللہ اہواءکم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن ولبطلت حکمتم وکان اللہ عزیزا حکیما قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ ٹوٹیاں وہ چھوٹی پیالیاں ہیں جن کو ہندوستان میں سکوریاں کہتے ہیں۔ عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے پرے ہوئے۔ اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہوا تھا، اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں، واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا، اور اس کشف میں جو میں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جو کئی سال سے وفات پا چکے ہیں قرآن شریف پڑھتے دیکھا، اور اس الہامی فقرہ کو ان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے سنا، تو اس میں یہ بھید مخفی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت کچھ تعلق ہے۔ یعنی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے، اس لفظ کو کشفی طور پر پیش کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قادر مطلق کا کام ہے۔ اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرما ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ